صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخری تاریخ کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام دیا، کہا جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں مضبوطی اور طاقت سے آگے بڑھ رہی ہیں، مستقبل قریب میں خاطر خواہ نتائج سامنے آنے کی صلاحیت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ اہم پیغام ایکس پر جو انہوں نے پوسٹ کیا ہے، صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخری تاریخ کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں مضبوطی اور طاقت سے آگے بڑھ رہی ہیں، مستقبل قریب میں خاطر خواہ نتائج سامنے آنے کی صلاحیت ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے یہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہے اسرائیل اور امریکہ کی، اس کے اندر ایک بہت اہم رول ہے پاکستان کا، اس لیے کہ دونوں ہی ممالک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو دونوں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی سفارتی کوششیں آج کل ہو رہی ہیں ان میں پاکستان کا لیڈنگ رول ہے، اس میں چاہے سعودی عرب شامل ہے، ایجپٹ شامل ہے، اور چائنا کی آشیرواد بھی اس کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیڈ لائن تھی ٹرمپ کی وہ چونکہ گزرنے والی ہے، لہٰذا اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے، کیونکہ جو اپیل ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ 2 ہفتے کا پاز آنا چاہیے۔ ہلو جی سر، آپ اپنی بات جاری، بخاری صاحب بالکل آپ کی آواز ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، اپنی بات جاری رکھیے گا۔ 2 ہفتے کا پاز آنا چاہیے، انہوں نے دونوں سے ہی کر دی ہے، ٹرمپ نے بھی کہا ہے تو اپنی ڈیڈ لائن جو ہے 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیں، اور ساتھ ہی ایران سے یہ ہے کہ خود جسٹر آپ جو ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے 2 ہفتے کے لیے کھول دیں۔ دونوں ہی اپیلیں جو ہیں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی گمبھیر ہیں۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے کیا وہ اپنے ڈیڈ لائن سے پیچھے جائے گا یا نہیں جائے گا، ٹرمپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، نو بڈی کین پریڈکٹ اباؤٹ ہم۔ اسی طرح سے ہرمز جو ہے اس کے بارے میں ایران کا سٹانس بہت اسٹرانگ ہے، انہوں نے تمام جتنی بھی بات چیت کے لیے آفرز آئی تھی، جتنی بھی پرپوزلز آئی تھی، اس میں سے ایک بات پر انسسٹ کیا ہے کہ ہرمز کے بارے میں اب ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کو کھولنے کی چابی جو ہے وہ گم گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اپیل کا یعنی کیا رد عمل ہوگا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے اور کیا رد عمل ہوگا ایران کی طرف سے، وہ تو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ سارے جسچر جو اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ بات کہیں نہ کہیں بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کنفلکٹ کو اب الٹیمیٹلی حل ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس اپیل کے بارے میں، دونوں ممالک کا رد عمل کیا ہے، اس سے پھر یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ کیا something positive is going to happen or not۔ جی رائٹ، سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ پلیز ساتھ ہی رہے گا، ہمیں سینئر اینکر پرسن مسعود رضا نے بھی جوائن کیا، چاہوں گا انہیں بھی شامل گفتگو کر لیں۔ مسعود رضا، دونوں جو کام ہیں، دونوں جو درخواستیں ہیں، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، ایران کو راضی کرنا آبنائے ہرمز کھولنے پر اور ٹرمپ کو راضی کرنا کہ وہ جو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل ہو سکے گا؟ جو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر امریکہ کے ساتھ جو مطالبہ کیا ہے ان سے ٹویٹ کی شکل میں اور پوسٹ کی شکل میں۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی سلیم صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، سلیم بخاری صاحب، بالکل 100% میں اس سے اتفاق کروں گا۔ یہ بہت ہی اہم موقع ہے جب پاکستان اپنا مسلسل جو کردار ادا کر رہا ہے اس میں ایک قدم آگے بڑھائے۔ دیکھیے، اس وقت جو ہے وہ ایک جمود کی کیفیت ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اس میں پاکستان کا اور وزیر اعظم پاکستان کا جو یہ اقدام ہے یہ ایک پریشر والو کی طرح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی سخت زبان استعمال کر چکے ہیں اور اتنی بھیانک قسم کی سنگین دھمکیاں دے چکے ہیں، دوسری طرف سے ایران کی اپنے موقف سے وہ ہٹنے کو ذرا بھی تیار نہیں ہے، اور ایران کا وہی موقف ہے جو پہلے دن کا وہی آج موقف ہے کہ اسے ایک کمپریہنسو حل چاہیے، وہ سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر اتنی تلخیاں بڑھ گئی ہیں، اتنا مسٹرسٹ ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہو تو اس کے لیے کہیں سے کوئی لچک کا مظاہرہ تو وہ نہیں ہو پایا بدقسمتی سے، اور پھر وہ ڈیڈ لائن کا وقت قریب آنے والا ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کا یہ اقدام کہ وہ ایران سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز صاحب
کھولیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈیڈ لائن کو بڑھا دیں، کہ ایک ونڈو دے گا، ایک اور اسپیس دے گا امن کی کوشش کو جو ہے وہ ایک اور موقع ملے گا کہ امن قائم ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں بہت ہی کیلکولیٹڈ اور بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس موقع پر کیا گیا ہے کہ جب اگلے 2-3 گھنٹے کے اندر ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے اور اس بات چیت کو کہیں وقت چاہیے اور وہ وقت لینے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم بائنگ یعنی کس سے ہو سکتی ہے. ساتھ ہی رہے گا مسعود. آپ ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ منہاس صاحب آپ کے وقت کا. جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے پوسٹ کی ہے، جو انہوں نے درخواست کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اور ایران سے بھی، آپ سمجھتے ہیں اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ اس سے ظاہر ہے جو پاکستان پر اعتماد ہے دونوں کا، یا چاہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں اور چاہے وہ ایران کی قیادت ہو، پاکستان پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور اس سے ظاہر بھی ہوگا، پتہ بھی چلے گا ان کے جواب سے کہ وہ اعتماد کس حد تک مضبوط ہے اور اتنا ہی ٹھوس ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. Please hold on. منہاس صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ احمد سعید منہاس صاحب. اچھا، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلیم بخاری صاحب، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ حالیہ دنوں میں بہت بڑھ کر سامنے آئی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کا کردار اب تک سامنے آیا ہے جنگ بندی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مطالبے پر جو شہباز شریف نے کیا عمل ہو جاتا ہے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا اس کا کاٹ میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کا سفارتی قد جو ہے وہ بہت بڑا ہے. پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور اس کی تکلیف بہت ہے. بھارت میں آپ دیکھیں صبح سے شام تک موذی کی گت بنتی رہتی ہے، اس لیے کہ وہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے یہ موقع ضائع کر دیا ہے 2 دن پہلے اسرائیل کی وزٹ کر کے، اور پاکستان نے اس موقع کو کہ پورا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے لیے بے پناہ گنجائش پیدا کر لی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس اپیل کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ میں پہلے بھی کہا، میں اپنی بات دوہرا رہا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی پیش رفت کا پیش خانہ ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جو اس طرح کی اپیل کی گئی ہے. یہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکلا ہے جس سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ ٹرمپ بھی اپنی پوزیشن سے واپس جائیں گے اور ایران بھی کچھ تھوڑی رعایتیں اپنے مطالبات میں کرنے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے. جیسا میں نے کہا، انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا آؤٹ کم اس اپیل. جی بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ایران اتنی جلدی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ بار بار یہ کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آبنائے ہرمز کو کھلوا لیا جائے تاکہ ٹرمپ کے لیے تھوڑا رسپیکٹیبل طریقے سے فیس سیونگ لے کے واپس جانا آسان ہو جائے. لیکن یہ بات ایران نے نہیں مانی ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپرچونٹی بار بار نہیں آئے گی. یہ اس کا اگر آپ پیرلل ہسٹری میں ڈھونڈنے جائیں تو سویز کنال جو ہے وہ اس کا ایک پیرلل ہے. اسی طریقے سے وہاں پر بھی برطانوی جو یعنی حکومت تھی اس کا قبضہ تھا، اور اس کے لیے بھی اسی طرح کی ایک جنگ لڑی گئی تھی، اسی طرح کی خونریزیاں ہوئی تھی، جس کے بعد جمال عبد الناصر کی قیادت میں بالآخر نہر سویز جو ہے یہ مصر کا تسلط کے اوپر قائم ہو گیا تھا.